جنسی معاملات اور جذبات سے متعلق آگاہی اور علم یہ در حقیقت جنسی تعلیم کہلاتی ہے، چونکہ یہ بھی انسان کی ایک ضرورت ہے اور ایک فطری احتیاج ہے، تو اس کے متعلق جو علم ہے اور آگاہی ہے اس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جنسی تعلیم اور جنسی بے راہ روی میں کوئی بھی تعلق نہیں ہے، یعنی ایک مشرق ہے اور دوسرا مغرب، یعنی ایک شمال ہے ایک جنوب، اتنا فرق ہے دونوں میں۔ جنسی تعلیم کے بارے میں بتا چکا کہ یہ جنسی مسائل اور معاملات اور جذبات اس سے متعلق آگاہی اور علم کا نام ہے، جبکہ جنسی بے راہ روی یہ در حقیقت نہ تو اخلاقیات کی پابند ہے، نہ ہی اقدار کی اور نہ ہی مذہب کی، بلکہ یہ در حقیقت اپنے جذبات کی تسکین کا ہر وہ ذریعہ کہ جو ناجائز ہے اس کو اختیار کرنا، در حقیقت اس کو جنسی بے راہ روی کہتے ہیں۔ دیکھیے، یہ انسان کی ایسی ضرورت ہے کہ جس کو کبھی بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس سے آنکھیں نہیں بند کی جا سکتی۔ بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس حوالے سے نوجوان نسل کو ایک رہنمائی مہیا کی جائے تاکہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے، مانتے ہوئے، جو ان کا مذہب، جو ان کا دین اور جو اخلاقیات اور جو سماجی روایات ہیں وہ ان کی اس حوالے سے پابندی کریں۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ بالکل ہی نہیں دی جانی چاہیے جنسی تعلیم، اور اس کے بارے میں بالکل ہی آگاہی نہیں ہونی چاہیے یا آگاہی نہیں دی جانی چاہیے تعلیمی اداروں میں یا گھر میں یا کسی جگہ پر بھی، تو یہ ایک لحاظ سے جو فطری مسائل ہیں ان سے آنکھیں بند کرنے کا یہ ایک رویہ ہے جس سے ہمیشہ برے نتائج سامنے آتے ہیں۔ جنسی معاملات کے بارے میں آگاہی یہ بالکل اسلام کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ خود قرآن مجید میں بہت سے ایسے مسائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ جن کا تعلق جنسی تعلیم کے حوالے سے اور جنسی مسائل کے حوالے سے۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں زنا کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم جنس پرستی سے بھی منع کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا حوالہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کے مسائل کو بھی قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں اللہ پاک نے بہت خوبصورت الفاظ کا استعمال فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ وہ تمام مسائل ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے جنسی اور نفسیاتی مسائل سے ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالتفصیل، بلکہ انسانی وجود کو لاحق جو عارضے ہوتے ہیں، جو فطری مسائل ہوتے ہیں خواتین کو، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو اس طرح بہت سے مقامات ہمیں قرآن مجید میں بھی ملتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، بلکہ یہاں تک ہمیں روایات ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والے لوگ اس طرح کے مسائل آپ سے پوچھتے بھی تھے اور آپ سے ڈسکس بھی کرتے تھے۔ ہمارے ہاں کنسپائریسی تھیوری بہت زیادہ سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، اور اس پر اعتبار بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اگر یہ ہمارے خلاف سازش ہے تو اس سازش سے نمٹنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اقدار میں، اپنی ویلیوز میں اور اپنے مذہب میں رہتے ہوئے اپنی نوجوان نسل کو اور اپنے لوگوں کو ہم اس کے بارے میں، یعنی جنسی تعلیم اور جنسی مسائل اور نفسیاتی مسائل کے بارے میں ہم آگاہ کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی اور ملک کو فالو کریں یا کسی اور تہذیب کو فالو کریں یا کسی اور قوم کے پیچھے ہم چلیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے کیا مسائل ہیں جو اس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر اس معاملے میں جہالت ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لا علمی ہے یا کم علمی ہے، اور اس کی وجہ سے اگر مسائل پیدا ہوتے ہیں بچوں کے حوالے سے یا بچیوں کے حوالے سے، تو ہمیں ہرگز یہ نہیں دیکھنا کہ آیا کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے یا سازش نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے
کہ جو ہمارے معاشرے، ہمارے سماج اور خاندان میں ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ہم صرف اور صرف مسائل کو حل کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔ اب جو جدید مواصلاتی ذرائع ہیں، ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے اور ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور اس موبائل میں وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو اس لیے سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نوجوانوں کو اس حوالے سے تربیت دی جائے اور ان کو اخلاقیات کے بارے میں بتایا جائے، ان کو مذہب کی تعلیم کے بارے میں بتایا جائے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کے کردار کو سنوارا جائے، وہ گھر میں، وہ مساجد میں، مدارس میں، وہ تعلیمی اداروں میں۔ یہ سب سے بڑی طاقت اور قوت ہے کہ جو نوجوانوں کو بے راہ روی سے بچا سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم اٹ سیلف یہی سمجھ لیں کہ جنسی تعلیم ہی در حقیقت فحاشی یا بے راہ روی کا ذریعہ ہے، تو اس سے نہ ہمارے مسائل کم ہونے ہیں اور نہ ہی جو ایک طوفان فحاشی کا اور عریانی کا آنا ہے ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو جنسی تعلیم کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہے، اور یہ ہونا چاہیے، کہ اس کے ذریعے سے وہ مسائل کے جو ہمارے ہاں پیدا ہوتے ہیں، اخبارات، رسائل، جرائد اور مختلف ذرائع اس پر گواہ ہیں، اور ان میں شواہد موجود ہیں اور ثبوت موجود ہیں کہ ہمارے ہاں کیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں جو کم عمر بچیوں کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے۔ تو ہمیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ایک دائرہ کار ہے جنسی تعلیم کے حوالے سے، اس میں رہتے ہوئے ہمیں ضرور اپنی نوجوان نسل کو اس حوالے سے آگاہ کرنا چاہیے۔ میں اس حوالے سے کوئی علم نہیں رکھتا کہ آخر یورپی ممالک کیوں مدد کرتے ہیں اس معاملے میں، یا جنسی تعلیم کے حوالے سے کیوں زور دیتے ہیں مسلم ممالک پہ یا پاکستان پہ کہ وہ اس تعلیم کو عام کریں، اور ان کا کیا ایجنڈا ہے اس حوالے سے مجھے واقفیت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ہماری تہذیب میں اور ان کی تہذیب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیے، ہم الہامی مذہب کو ماننے والے ہیں، اور الہامی مذہب کے مطابق ہمارے ہاں کوشش ہوتی ہے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے، اور ان کے ہاں چونکہ الہامی مذہب سے ایک لحاظ سے دوری ہے یا علیحدگی ہے یا بغاوت ہے، تو اس الہامی مذہب کی جو تعلیم ہے، جو ہدایات ہیں، اس کی وہ پابندی نہیں کرتے۔ یعنی ایک لحاظ سے وہ الہامی مذہب کے برعکس اپنے ہی اجتماعی جو مسائل ہوتے ہیں ان کو اپنی پارلیمنٹ کے ذریعے سے یا عدالت کے ذریعے سے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ان کے ہاں جو بے راہ روی کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے ہیں، وہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جنسی تعلیم دینا چاہتے ہیں اپنے اسکولوں میں، اپنے کالجز میں، اپنی یونیورسٹیز میں۔ ان کے مسائل ہمارے مسائل سے بالکل مختلف ہیں۔ ان کے مسائل پیدا ہوتے ہیں الہامی مذہب سے دوری میں، اور الہامی مذہب سے بغاوت میں اور علیحدگی میں۔ یعنی مثال کے طور پر الہامی مذہب یہ کہتا ہے کہ مرد اور عورت کا باہمی تعلق سوائے نکاح کے کسی اور صورت میں جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے ہاں ایک آزادی کا اپنا ایک قائم کردہ تصور ہے، اس تصور کے مطابق وہ اس حوالے سے کسی شخص کو پابند نہیں کرتے، نہ وہ کر سکتے ہیں کہ وہ شادی کے بغیر جسمانی اور جنسی تعلق قائم نہ کریں۔ چونکہ ان کے ہاں ایسی آزادی موجود ہے، تو پھر اسی حساب سے اور اسی کے مطابق ان کے ہاں مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جب ان کے ہاں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر اس کے اویئرنیس کے لیے وہ سکول لیول سے ہی تعلیم کو شروع کرتے ہیں۔ یعنی وہ نوجوان بچیوں کو اور بچوں کو ہر حوالے سے کہ جو ہمارے ہاں ایک بڑی عمر میں جا کر یا شادی کے بعد یا شادی کے وقت ان باتوں سے آگاہی ہوتی ہے، وہ شروع آغاز میں ہی اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر ان کے ہاں یہ ایک روایت یا ان کے ہاں ایسا سماج اور معاشرہ موجود ہوتا کہ جس میں اس کو ایک گناہ تصور کیا جاتا یا ایک برائی تصور کی جاتی اور اس سے روکا اور منع کیا جاتا، اور عام کلچر اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید ان کی یہ نوبت نہ پہنچتی کہ وہ چھوٹی سی عمر سے بچیوں کو اور بچوں کو اس معاملے میں آگاہ کرتے۔ ہمارے مسائل ان سے بالکل مختلف ہیں، ہماری تہذیب ان سے بالکل مختلف ہے، اس لیے ہمیں اپنے مسائل کو اپنی زمین میں اور اپنے سماج میں رہ کر اور اپنے مذہب کے مطابق حل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ سوال بہت اہم ہے
کہ جنسی تعلیم کی افادیت کیا ہے، یعنی اس کی اہمیت، اس کی ضرورت. یہ سوال اگر ہم نے اس کا جواب سمجھنا ہے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو اس حوالے سے واقعات رونما ہوئے ہیں، جیسے زینب بچی کا واقعہ ہے، اور اس کے علاوہ ایک سروے کے مطابق روزانہ 10 بچے پاکستان میں جنسی ہوس کا شکار ہوتے ہیں، یعنی ان بچوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب تک بچوں کو اس بارے میں آگاہ نہیں کیا جاتا، اور اس کے بہت سے ذرائع ہیں اور بہت سے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے بچوں کو اس کے بارے میں آگاہی اور اس کے بارے میں تعلیم دی جا سکتی ہے. تو اس لیے افادیت تو اس کی بہت ہے، اور جس کی ہر انسانی معاشرے میں ضرورت اور اہمیت ہے. یعنی ایک تو کم عمر لیول پر سطح پر ہے، اور ایک یہ ہے کہ جب انسان بڑا ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو اس کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا جانا اس طرح ضروری ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ اس کا مذہب، اخلاق اور اس کا جو رواج ہے یا سماج ہے وہ کیا سوچتا ہے اس حوالے سے، تاکہ وہ اپنے آپ کو جنسی بے راہ روی کی طرف نہ لے کر جائے، بلکہ ان حدود اور قیود میں رہے جس کو سماج بھی ایکسیپٹ کرتا ہے اور اخلاق بھی قبول کرتا ہے، اور پھر مذہب بھی اس کی تعلیم دیتا ہے. اس لیے جنسی تعلیم کو ہرگز اس طرح خیال نہیں کیا جانا چاہیے کہ یہ کوئی حرام ہے یا ممنوع ہے یا اس کو اختیار نہیں کیا جا سکتا یا بتایا نہیں جا سکتا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جنسی تعلیم در حقیقت یہ انسانی فطرت کی ضرورت ہے. یعنی انسان کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس پر بات کر رہے ہیں، بلکہ جب سے انسان پیدا ہوا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں مذاہب کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، ان کو کتابیں عطا کی گئیں، ان کتابوں میں ان تمام مسائل کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اور یہاں تک کہ قرآن مجید کو، جیسے میں نے ذکر کیا کہ قرآن مجید میں بھی ان مسائل کو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث سے بھی ہمیں اس حوالے سے رہنمائی ملتی ہے. تو اس لیے یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس پر کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی، اس پر بحث نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان جب کوئی مسئلہ پیدا کرتا ہے یا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اس حوالے سے، تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. تو ڈاکٹر کے پاس جانے پہ ہی اس کو اس مسئلے کے متعلق آگاہی ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں پہلے سے ہی انسان کو علم ہو تو بہت سی خرابیوں سے اور بہت سی بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے. مدارس میں جنسی تعلیم آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس حوالے سے جو مسائل ہیں وہ طلباء کو، طالبات کو پڑھائے جاتے ہیں. یعنی اگر آپ مدارس میں پڑھائی جانے والی جو کتابیں ہیں، کتب ہیں، خاص طور پر فقہ کی، اگر آپ ان میں دیکھیے تو آپ کو سب سے پہلے جو پہلا چیپٹر ملتا ہے وہ کتاب الطہارت کا ہے. یعنی طہارت، پیوریفیکیشن، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اب اس میں ہر طرح کے مسائل کو بیان کیا جاتا ہے، پاکی اور ناپاکی کے مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں. اور اس معاملے میں جو نجس ہے، یعنی انسان کا ناپاک ہونا ہے، نجاست ہے، اس کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے. یہ تمام مسائل ہیں. اور پھر خاص طور پر خواتین کے جو مسائل ہیں وہ بھی کتاب الطہارت میں بیان کیے جاتے ہیں. اور اسی طرح کتاب النکاح میں، اور پھر اور بہت سے ایسے چیپٹرز ہیں، باب ہیں کہ جن میں ان مسائل کو بیان کیا جاتا ہے. تو آپ یوں سمجھیے کہ فارمل یا انفارمل، یا آپ اس کو یوں سمجھیے کہ باقاعدہ طور پر یا بے قاعدہ طور پر مدارس میں اس کی تعلیم سال ہا سال سے دی جا رہی ہے. اور جہاں تک بات مخالفت کی ہے، میرا خیال ہے کہ مخالفت کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ چونکہ جو چیز مغرب کی طرف سے آتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں. مخالفت کرنی بھی چاہیے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ تہذیبوں کا اختلاف ہے، اقدار کا اختلاف ہے، ویلیوز کا اختلاف ہے، اور معاشرت کا اختلاف ہے. وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ بالکل مختلف ہے. ہمارے مسائل ان کے مسائل سے مختلف ہیں. مخالفت ہونی چاہیے، لیکن اس حد تک ہونی چاہیے کہ جو ایک جائز مخالفت بنتی ہے. یعنی اٹ سیلف بنیادی طور پر ہی ایک چیز کی مخالفت کر دینا اس سے بہتر ہے کہ اگر اس میں کہیں خرابی موجود ہے تو اس کی مخالفت ضرور ہونی چاہیے. جنسی تعلیم بنیادی کام تو والدین کا ہوتا ہے. یعنی بیٹے ہیں تو والد ہے، بیٹی ہے تو والدہ ہے، کہ وہ
جیسے بچے جوان ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اور جسمانی تبدیلی رونما ہوتی ہیں، اس حوالے سے ان کو آگاہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ والدین اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم تعلیمی اداروں کی بات کرتے ہیں تو شاید تعلیمی اداروں کے حوالے سے ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کلاس میں کھڑے ہو کر بالکل واضح اور علی الاعلان ان مسائل کو استاد بیان کرے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر جدید دور میں ہم دیکھتے ہیں تو جنسی تعلیم کے حوالے سے اور آگاہی کے حوالے سے بہت کچھ ہمیں میڈیا پر بھی ملتا ہے، اور اس کے علاوہ یعنی دوسرے ذرائع سے بھی اس کی تعلیم دی جا سکتی ہے۔ ہمارا شاید خیال یہ ہوتا ہے کہ جب جنسی تعلیم، سیکس ایجوکیشن کی ہم بات کریں گے تو اس میں بہت سی خرافات اور بہت سی غلط باتیں شامل ہو جائیں گی، اور جس سے نوجوانوں کا جو اخلاق ہے اور ان کا جو کردار ہے وہ بگڑے گا۔ حالانکہ جنسی تعلیم سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت سے ذرائع اور بہت سے طریقے اور بہت سے انداز ہیں کہ جن کے ذریعے سے ان مسائل کے متعلق ان کو آگاہ کیا جا سکتا ہے۔